اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے 9th کلاس کی اسلامیات چیپٹر 2 جس کے 2 پارٹس تھے، امانیات اور عبادات۔ عبادات میں ہم نے ٹاپک نماز، اس کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کی تھی۔ آج ہم اس کا ٹاپک جو 2 روزہ ہے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ روزہ۔ ارکان اسلام میں روزے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح نماز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس طرح روزے کو بھی ارکان اسلام میں نماز کے بعد روزہ ہے جس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ روزے کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے روزے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ صوم یا صیام، جس کا معنی روزہ ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے ہیں یعنی لغت کی روح سے، ڈکشنری کی روح سے اس کے کیا معنی ہیں؟ رک جانے اور بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ہم نے کیا روزے کے لغوی معنی کیا پڑھے ہیں؟ رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ اور کس سے رک جانے اور بچ جانا ہے؟ کھانے پینے اور اپنے جائز نفسانی خواہشات سے۔ اس کی کیا ہوگی؟ شرعی اصطلاح میں اس کا میننگ ہو گیا کہ اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی روزہ کسے کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر ہم جب یہ طلوع فجر کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر طلوع ہو رہی ہوتی ہے اور غروب آفتاب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہاں اس تک مطلب طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے پینے، ہم کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، اپنے کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے مراد یہ ہے کہ ایسی خواہش جو مطلب ہم شادی شدہ کے بعد جو چیز جائز ہو جاتی ہے ہمارے لیے، وہ مطلب ہم اس سے رک جاتے ہیں، جس کو الاؤ ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی، اس سے بھی رک جانا کیا کہلاتا ہے؟ روزہ۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ یہ چیز مائنڈ میں رکھیے، جنرل نالج کا سوال ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، MCQs میں بھی آ سکتا ہے، MCQs میں یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، صوم یا صیام کسے کہتے ہیں، یا روزہ کو کیا کہتے ہیں، صوم یا صیام، اس طرح آپشن میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ کب فرض ہوا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ کہ ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، یہ آیت ہے کہ ہے ایمان والو، روزہ آپ پر ہی نہیں مطلب آپ سے پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور روزہ فرض کیا گیا ہے، کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ نافرمانی سے بچ سکو۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں روزے کے فرض ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ روزے کے اولین مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی روزے کے فرض ہونے کا اولین مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ سفر اور مرض کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، سفر اور مرض یہ ایک ایسی چیزیں ہیں مطلب ہمیں روزے میں چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ اگر چیزیں ہیں مطلب کوئی شخص سفر میں ہے یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا یہ نہیں کوئی بھی مرض ہو جائے تو آپ کہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، مطلب مرض ایسی جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ نے اگر روزہ رکھا تو اس سے مرض مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، یا انسان کوئی زندگی کا
موت کا مسئلہ بن جائے، تب ہمیں چھوٹ دی گئی ہے کہ ہم اس مرض کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں یا بعد میں اس کا فدیہ دے دیں جس طرح ممکن ہو۔ اور اسی طرح سفر بھی ہے، اس کا بھی ایک لمٹ ہے، اس کے مطابق روزہ بندے پر معاف ہے۔ معاف کیا مطلب اس دوران نہیں رکھ سکتا، لیکن بعد میں ان کو پورا کرنا چاہیے، روز کو پورا کر دینا چاہیے۔ جبکہ مطلب اس میں یہ ہے کہ روزے میں یہ ہے نا کہ آپ مطلب اس میں چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ سفر میں ہیں، مرض کی حالت میں، کوئی آپ کو ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو مطلب یہ چیز چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان کو پورا کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ نماز میں، جبکہ نماز اس چیز، اس میں کوئی نماز کی کسی صورت میں بھی رعایت نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز اگر ہر حال میں آپ کو پڑھنی ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، نماز کی ہر صورت میں آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ روزے کا مقصد چونکہ پرہیزگاری کا اصول ہے، یعنی روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پرہیزگار بننا، پرہیزگاری کا اصول۔ اس لیے کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کا تقاضا نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا بھی روزہ ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے صرف رک جائیں اور باقی جو آپ کا مرضی چاہے آپ کرتے پھریں، اللہ کی نافرمانی کرتے پھریں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے جسم کے تمام اعضاء، جس نے آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے ہے کہ مطلب ہاں کا بھی ہوتا ہے روزہ، کون کا بھی ہوتا ہے، تو اس طرح پھر کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ روزے کی نافرمانی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء کو ہر چیز سے، ہر برائی سے ہم بچیں، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، ہر ہم نے برے عمل سے بچنا ہے، تب ہمیں صحیح معنوں میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے روزے سے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جھوٹ اور بیہودہ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا ہے کہ نماز اور روزہ روزہ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائیں، بلکہ اس سے مراد جھوٹ سے بچیں، ہر برائی سے بچیں، جھوٹ، گالی گلوچ، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع کرنے کا حکم دیا ہے کہ اسے رک جانا روزہ کلائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سے مطلب کوئی لڑائی کرنا چاہتا ہے، مطلب لڑائی شروع ہو جاتی ہے کسی بات پہ، کوئی آپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، تو آپ بابن سے یہ کہیں کہ میں مطلب آپ نہ لڑیں، آپ خاموش ہو جائیں اور اس سے یہ کہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اب دیکھیں ادھر جھوٹ ہو رہا ہے، اگر جھوٹ ایک شخص مطلب روزہ تو رکھا ہوا ہے اس نے، لیکن وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، تو پھر وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس کی اللہ تعالیٰ کو اس کو مطلب یہ روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور باقی جھوٹ بولتا رہے۔ طلوع فجر سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتے ہے، یعنی جو ہی اذان کی آواز آپ کے کانوں پہ پڑتی ہے تو آپ فوراً روزہ اپنا بند کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ کھانا کھاتے جا رہے ہیں یا سحری کرتے جا رہے ہیں، آپ کو روک دینا، بس سٹاپ کر دینا چاہیے اور پھر روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور مغرب کا وقت شروع ہونے پر افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور مغرب جو ہی ہوتی ہے فوراً ہم کو اسی طرح کہتے ہیں کہ افطاری میں بھی اپنا روزہ افطار کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے، فوراً جو ہی اذان ہوتی ہے آپ روزہ افطار کر لیں۔ خود سحری و افطار کرنے یا کسی دوسرے مسلمان کو کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، یعنی خود سحری افطار کرنا، خود روزہ رکھنا اور کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کروانے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ مطلب بغیر سحری کے ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنت ہے کہ
سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، کیونکہ جب ہم سحری کریں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ کسی مسلمان کو افطار کروانے کے لیے صرف کھجور، پانی یا حسب توفیق دسترخوان بچھانے پر بھی اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ یعنی کسی مسلمان کو جب ہم افطار کروائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بہت سارا انتظام کریں، مطلب جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق ہی اس کو دیں گے تو تب بھی آپ کو اجر و ثواب پائیں گے۔ چاہے آپ اس کو ایک کھجور سے ہی روزہ مطلب اس کو کھلوا دیتے ہیں، پانی سے، یا جو بھی حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں اسے دیں گے تو اتنا ہی اجر و ثواب آپ پائیں گے۔ جتنا ایک بہت زیادہ ہے، ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ہی کرنا پڑتا ہے نا، تو جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق کسی مسلمان کو افطار کروائیں گے تو آپ ثواب پائیں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اس سے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی روزے دار کو جب ہم روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے خود روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نزول قرآن مجید چونکہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اس لیے اس مہینے میں ہر عمل میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی زیادہ اہمیت و خیر و برکت کیوں ہے کہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے نازل ہوا تھا اس مہینے میں، لیلۃ القدر رات کو یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رات ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ بہت برکت والی رات اور بہت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر کے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ہم اس کے لیے کوئی ایک رات مختص نہیں ہے کہ بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو آخری 10 روزے ہوتے ہیں اس کی طاق راتوں میں ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اور جس کو یہ رات مل جاتی ہے، پا لیتا ہے، تو وہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس رات کو تلاش کرنا چاہیے ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی تلاوت تو ہمیں ہر روز ہی کرنی چاہیے، پورا سال ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمان جو ہیں زیادہ تر اس کی تلاوت ویسے نہ بھی پڑھیں تو رمضان المبارک میں خصوصی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، نمازیں بھی لوگ ویسے کہ اب تو پورے 11 ماہ نہ پڑھیں لیکن رمضان المبارک میں خاص اہتمام کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے مہینہ جو ہے یہ ٹریننگ کا ہے، یہ ہماری ٹریننگ کا ہے، اور جب ہم اس ماہ میں پڑھنے کا یہ اس پہ صحیح طریقے سے نماز، روزہ اور باقی چیزیں جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جب وہ ہم کریں گے تو پھر وہ ہماری ٹریننگ ہو جائے گی، اس سے ہماری تربیت ہو جائے گی، اور پھر ہم باقی 11 مہینوں میں بھی باقی پورے سال کیا پوری زندگی میں ہم نے اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو اس طرح قائم رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس رمضان میں نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا، بس ہو گیا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے آپ کی گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی اس طرح میں ایسے قرآن مجید شاید نہیں مجھے، لیکن حدیث ہے یا شاید ایسے میں نہیں کہہ سکتی، لیکن کیا اس طرح کہا گیا ہے کہ اگر آپ پورے ثواب کی نیت سے آپ رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کی جب یہ اچھے طریقے سے آپ اس کو کریں گے، نماز، قرآن پاک صحیح اچھے کام کرنا، برے کام میں سے رکیں گے، تو پھر یہ ہے کہ باقی زندگی میں بھی باقی مہینوں میں بھی آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے پورا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت ماہر قاری اور حفاظ صاحبان کی امامت میں سنتے ہیں، اور پھر یہ نماز تراویح
اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ نماز تراویح پر کہتے ہیں کہ ایک سجدے پر اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے، مطلب بہت زیادہ 1,500 تک، مطلب کہتے ہیں کہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اس کا پورا مہینہ جو، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ماہر کا، جب تراویح ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے وہ ماہر قاری اور حفاظ قرآن، جن قرآن حفظ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی امامت میں، کیونکہ ہم قرآن مجید سنتے ہیں، وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو سنتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خواتین اور حضرات دونوں اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ گھر پہ اعتکاف کرتی ہیں، اور حضرات جو ہیں وہ مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یعنی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کرام بھی دیکھتے تو وہ بھی عبادت میں کمر بستہ یعنی تیار ہو جاتے تھے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ازواج مطہرات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ یعنی مطلب اہل بیت جب کا خاندان تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی ان کی بیویاں، خاندان بھی، اور ان کی بیویاں جو ازواج مطہرات بیویوں کو کہتے ہیں، تو ان کی بیویاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتی اور اعتکاف بھی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہو گئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں، اور یہ ہے کہ ہم اعتکاف بیٹھیں، تاکہ اعتکاف سے یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکمل اللہ کے ساتھ اس کی وابستگی ہو جاتی ہے، اور وہ تمام دنیا سے، دنیاوی لغزشوں اور سے دور ہو، جو دنیا داری سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر صرف اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اور اس طرح انسان تبھی اس کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اس کا ثواب ہے جو شخص رمضان میں اعتکاف کرتا ہے 10 دنوں کا۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو شخص حصول ثواب سے کی نیت سے وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ وعید بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے کوئی روزہ نہیں رکھتا، تو وہ مطلب اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اگر باقی جو ہے وہ روزے کتنے ہی اس کے متبادل رکھ لے، تو وہ ثواب پا نہیں سکتا جو اس کا ایک روزہ جو اس پر فرض کیا گیا ہے وہ رکھتا ہے، تو اس طرح وہ مکمل طور پر اس ثواب سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان میں عبادت کریں، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم، کیونکہ اس میں 700 گناہ زیادہ، ہر گناہ مطلب جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کا 700 گنا زیادہ اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جیسے ہم نفل عبادت کا کہتے ہیں، نفلی جو عبادت ہوتی ہے، فرض نماز کے علاوہ نفلی عبادت بھی آپ کریں گے تو اس کا فرض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہر برائی سے بچیں اور مکمل ٹریننگ کریں اپنی، تاکہ جو زندگی ہے آپ بھی کہ اسی طرح اس مہینے میں اس طریقے سے عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، کیونکہ آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور تاکہ آپ باقی زندگی بھی آپ کی ایسے ہی گزرے، اور ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد کو چھوڑ دیا، بس نماز چھوڑ دی، قرآن پاک چھوڑ دیا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب روزے کے فوائد و ثمرات، یہ ہیڈنگ ہے نیکسٹ۔ تو روزے کے مطلب روزہ رکھنے سے کے فوائد اور ثمرات یا فوائد اثرات ہم پر کیا ہوتے ہیں، کہ اس کا مطلب روزہ رکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کا فائدہ ہم ہی کو ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ نمبر 1، روزے رکھنے سے جہاں اطمینان قلب اور صبر اور شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں،
وہاں کم کھانے کی وجہ سے معدے کو پورا مہینہ آرام ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی روزے رکھنے سے انسان کو قلبی سکون، قلب دل کو کہتے ہیں، یعنی دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں کتنا ایک سکون ہوتا ہے، اور روزہ افطار کرتے وقت مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں جو ہے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کن کن ٹائم میں وہ زیادہ اس کو روزہ افطار کے وقت کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ ویسے پورا دن جب ہم روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار میں رہتے ہیں، کتنا دلی سکون ہوتا ہے انسان کو۔ اور وہ کیونکہ سکون اصل جو ہے یہ ہے کہ یہ دنیاوی چیزوں سے تو نہیں ہے نا، سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کرو گے اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا، نہ کہ دنیا داری میں۔ اور صبر اور شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر مطلب روزہ رکھتا ہے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایک تو وہ مطلب اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، اب روزہ مطلب ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں سے دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو وہ اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر شکر اور صبر اور شکر، پھر جیسے روحانی مطلب ان سے ان چیزوں سے دور رہ کر صبر کر رہا ہوتا ہے، صبر اور شکر کرنا سیکھتا ہے مطلب اس چیز سے روزہ رکھ کر۔ وہاں مطلب وہ کھانے پینے، وہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معدے کو پورا مہینہ آرام مل جاتا ہے، کہ ایک معدہ جو ہے مسلسل تقریباً 11 مہینے وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، کبھی کیا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسٹرول والی چیزیں اس طرح۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معدے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے روزہ رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے معدے کو آرام مل جائے گا ایک مہینہ، اور اس سے ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے صدقات و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مساکین، ضرورت مند جو ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم روزے رکھ کے وہاں میں ہم جب دیتے ہیں فطرانہ دیتے ہیں، فطرانہ کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کو، وہ فطرانہ ہوتا ہے جیسے ہر مطلب کہتے ہیں کہ جو بچہ جس دن پیدا ہو اس کا بھی ہوتا ہے، مطلب وہ ایک جو بڑا ہوتا ہے نا گھر میں سربراہ، وہ اپنے سارے بچوں کا، کیونکہ جس طرح نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اسی طرح روزہ بھی جو ہے وہ راکل بالغ ہر مرد اور عورت پر ایز بالغ جو ہے جو مطلب جوان ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ جو ہے نا یہ فطرانہ جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے ہر مرد اور عورت، ایون کہ جو بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا بھی فطرانہ دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر بندہ اپنی، وہ بھی فطرانہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ فطرانہ اس طرح دیکھیے ہر ایک سا کھجور یا ایک سا گندم، جو لوگ زیادہ صاحب استطاعت ہیں، زیادہ امیر ہیں، جو زیادہ پیسے والے ہیں، انہیں تو چاہیے کہ وہ کھجور کا، کشمش کا اس طرح وہ فطرانہ وہ دیں، یا اس کے مطلب یہ گندم جو یہ دیا جاتا ہے، یا اس کے جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس کے مطابق وہ پیسے دیے جاتے ہیں غربا، مساکین و ضرورت مندوں کو۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار، اب مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے نا، جس طرح نماز کا وقت مقرر ہے کہ وہ مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سحری اور افطار کا بھی وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جب آئے سحری کر لی، جب افطار، یہ بھی کیا ہمیں سکھاتا ہے، نظم و ضبط کی پابندی ہمیں کا درس دیتی ہے سکھاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے روزے سے مسلمانوں میں تقوی اور پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور احساس و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی روزے سے مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اور جسمانی اور روحانی طہارت، یعنی جسمانی طور پر مطلب اور روحانی طور پر روح انسان کی اور جسم اس کا مطلب پاک صاف ہو جاتا ہے، اور احسار اور ہمدردی، اور دوسروں کے ساتھ احسار قربانی ہوتا ہے، ہمدردی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی جیسے صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں دوسروں کی بھوک پیاس کا اندازہ ہوتا ہے۔
اور ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد اس سارے کا باب یہی ہے کہ مطلب روزہ رکھنے سے ہمارے اندر مطلب ایک شخص ہے جس کے صاحب استطاعت ہے، مطلب وہ کھا پی رہا ہے، اسے تو نہیں نا احساس ہوتا دوسروں کی بھوک پیاس کا، جو غریب ہیں، جو لوگ نہیں کھا پی سکتے، ان کی غربت کا وہ احساس کیسے کر سکتے ہیں، کہاں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم روزہ رکھیں گے، ہم خود ظاہر ہے بھوکے پیاسے رہیں گے اللہ کے حکم سے صبح سے شام تک، تو پھر کیا ہوگا، اس سے ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوگا، دوسروں کی بھوک اور پیاس کے کس طرح بیچارے وہ لوگ جو ان کے پاس نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے، وہ کیسے اپنی گزرکات کرتے ہیں، اور اس طرح دوسروں کے سے بھی ہمارے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے، جیسے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان کو پا لیں اور پھر اس کو صحیح طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں، مطلب صحیح طریقے سے ذکر اذکار کریں، معذور باتیں کریں، تو اس سے کیا ہوگا، پھر ہمیں ایک تو عبادت کا ہمارے اندر شوق بڑھ جائے گا، اور پھر ہمارے اندر نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوگی، اور روحانی تسکین بھی حاصل ہوگی، تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں، تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے، اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ جیسے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کریں، اور غریب اور نادار لوگ، تاکہ وہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اس کا حکم بھی ایسے ہے فطرانہ کا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے 1-2 دن پہلے اس لوگوں کو دے دیں۔ بعد میں دینے کا مطلب اتنا وہ آپ کو ثواب نہیں حاصل ہوگا، وہ مطلب جتنا صدقہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کو اتنا ثواب آپ نہیں پا سکیں گے جیسے اس کا حکم ہے کہ آپ 2 دن عید کی نماز سے پہلے آپ اپنا یہ فطرانہ یا جو بھی آپ کا صدقہ ہے وہ دے دیں، تاکہ وہ جو لوگ اس کی ہمت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ عید کی میں کپڑے پہن سکیں، اچھے کپڑے، نئے کپڑے پہن سکیں، اپنے بچوں کو پہنا سکیں، تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ بھی اوپر میں نے اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہو جائے۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے، وہ جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ پھر ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے، یہ پہلے اس طرح کرنی چاہیے عبادت، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں اس کو سارا سال اسی طرح رہنا چاہیے، اور اسی طرح عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کہ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف کیجئے، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہے انسان، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ حافظ۔